بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جب پاکستان بنا تو پاکستان کے اندر جو لوگ بھی تھے قائد اعظم کے ساتھ، وہ لوگ آنیسٹی سے پاکستان بنا رہے تھے۔ انہوں نے بڑی محنتیں کی۔ ہمارے جو پہلے وزیر اعظم تھے قائد اعظم کے بعد، جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی قمیض کے نیچے ان کا بنیان تک پھٹا ہوا تھا، اور مجھے ایگزیکٹ تو پتہ نہیں کہ ان کے بینک میں کتنے، بلکہ چند سو روپے ان کے اکاؤنٹ میں تھے، اور وہ ایک علاقے کے نواب تھے، نواب لیاقت علی خان۔ لیکن اس کے بعد وقت چینج ہوتا گیا، بہت اچھے وقت بھی آئے، برے بھی آئے۔ ایوب خان کا دور بڑا سنہری دور کہلاتا ہے، مجھے خود بھی یاد ہے کہ پاکستان نے جتنی بھی ترقی کی، جتنا بھی دنیا کے اندر اس کا امیج بحال ہوا، دنیا کے سربراہان پاکستان کا دورہ کرتے تھے۔ جب ایوب خان دنیا کہیں جایا کرتے تھے تو امریکہ ہو یا برٹن ہو یا کوئی بھی ملک ہو، برٹن کی جو ملکہ ہیں، ملکہ الزبتھ، خود استقبال کے لیے ایوب خان کا تشریف لاتی تھیں۔ اسی طریقے سے ایوب خان جب امریکہ جاتے تھے تو وہاں کے جو سربراہ تھے، صدر، خود ان کا استقبال ہوتا تھا۔ وہ تاریخی ہوتا تھا، وہ اس کی مثال ہی آپ نہیں دے سکتے، کبھی سوچ ہی نہیں سکتے کہ ایسا بھی کبھی پاکستان کے وزیر اعظم کا استقبال ہوگا، صدر کا استقبال ہوگا۔ لیکن پاکستان کے جو پچھلے 50 سال گزرے ہیں، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ وہ وقت کیوں ایسا ہوا کہ پاکستان کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا، اور پاکستان جو ہے مختلف مشکلات میں مبتلا ہوتا رہ گیا۔ پیسہ ہمارا ڈی ویلیو ہوتا چلا گیا۔ ہم لوگ جو نعرے لگا کے آتے تھے کہ لوگوں کو کہ ہم یہ آپ کو دیں گے، لیکن اس سے تبدیل ہو جاتے تھے، ان کے ساتھی تبدیل ہو جاتے تھے۔ اور آج تک ہم دیکھیں کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے آج عمران خان صاحب تک ایک جیسا ہی ماحول ہے، ایک جیسی ہی باتیں ہیں۔ یہ کیوں ایسے ہوتا ہے؟ ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے بھٹو صاحب کا، پھر آہستہ آہستہ ضیاء الحق پہ آئیں گے، اور پھر اس کے بعد بے نظیر اور نواز شریف کی آنکھ مچولی کی بات کریں گے، مشرف صاحب کی بات کریں گے، زرداری صاحب کی بات کریں گے، پھر ہم عمران خان صاحب کی بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ ان کا جو نعرہ لیے لگاتے ہیں اسے تبدیل کیوں ہوتے ہیں، وجہ کیا ہوتی ہے؟ دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ چائنا بنا، ایک بات کے پر بنا، انہوں نے چائنا کو بنایا اور آج تک اس پہ قائم ہے۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو اس پہ قائم ہوتی ہے۔ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ان سے ہیں وہ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگا کے آئے، اور انہوں نے لوگوں کو بہت اچھے خواب دکھائے، اور وہ الیکشن جیتے جس طرح سے جیتے۔ وہ بہرحال ایک فیئر الیکشن تھا۔ جب 70 کا الیکشن ہوا، اس میں مجیب الرحمان صاحب اصل میں تو جیتے تھے۔ تو پاکستان کے ساتھ ایک ٹریجڈی ہوئی کہ وہ جو بنگلہ دیش بن گیا مشرقی پاکستان، اور اس طرح سے بھٹو صاحب کے نصیب میں مغربی پاکستان آیا۔ مغربی پاکستان کے وہ پہلے صدر بنے اور پھر وزیر اعظم بنے۔ وہ سوشلزم کا نعرہ لگا کے آئے تھے، پھر اسلامک سوشلزم ہو گیا۔ ان کے ساتھ بڑے بڑے زبردست لوگ جو تھے وہ ان کی پارٹی میں شامل تھے۔ جے رحیم تھے اس کے اندر، خورشید حسن میر تھے، میرزادہ صاحب تھے، یہ ڈاکٹر مبشر حسن صاحب تھے، مراج محمد خان تھے، بہت زبردست قسم کے نام تھے جو تقریباً سوشلسٹ، زیادہ تر جو مین سوشلسٹ تھے، خورشید حسن میر ہو گئے، مراج محمد خان ہو گئے، اور جے رحیم ہو گئے، یہ لوگ چھوڑ گئے ان کو بھٹو صاحب نے، بلکہ ان کو خود ہی نکال دیا ایسا کر کے، بھٹو صاحب کو اب ان کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر بھٹو صاحب ایسا اپنے ساتھ وہی سرمایہ دار، وہی جاگیردار، وہی لوگ جو تھے وہ بھٹو صاحب کی ٹیم میں شامل ہوتے گئے، اور ہوتے وہ پھر جب یہ بھی کارڈ ان کا نہ آیا تو پھر انہوں نے مذہبی کارڈ کھیلا۔ مذہبی کارڈ میں انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ملاؤں کو اپنے ساتھ ملایا۔ پھر وہ ایک سیاہ فیصلہ کیا 74 میں کہ احمدیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا، جو آج تک پاکستان کے آئین کے اندر ایک گلے کا جسے کہتے ہیں کہ پھندا بنا ہوا ہے، نہ یہ ادھر جا سکتے نہ ادھر جا سکتے۔ تو یہ حالات جو ان سے ہوئے۔
بھٹو صاحب نے وہ کام کیے، نعرہ وغیرہ تھا، سب ادھر گیا، سرمایہ دار ان کی پارٹی میں آ گئے، جاگیردار آ گئے، اور پھر اس کے بعد حالانکہ مولویوں کو خوش کیا تھا بھٹو صاحب نے، نفاذ شریعت کا نعرہ لگ گیا، مولویوں نے لگا دیا، ان کے خلاف ایک تحریک ہو گئی نظام مصطفیٰ کی، اور بھٹو صاحب کا 77 میں جو سا تھا وہ جو ان کا اقتدار تھا وہ جاتا گیا۔ جی ناظرین، بھٹو صاحب کے بعد 77 میں ضیاء الحق نے اقتدار پہ قبضہ کر لیا اور مارشل لگا دیا، اور انہوں نے اعلان کیا کہ 90 دن کے اندر جو ان سے عام انتخابات ہوں گے، اور جو بھی منتخب ہوں گے لوگ ان کو اقتدار دے دیا جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، 90 دن، وہ کئی 90 دن گزر گئے، اور ہوتے ہوتے یہ 11 سال گزر گئے۔ ضیاء الحق نے آتے ہی نئے کھیل کھیلنے شروع کر دیے، اور اس نے ان لوگوں کو توڑنا شروع کیا۔ پہلے تو انہوں نے کوشش کی کہ بھٹو کی جو پارٹی ہے، پیپلز پارٹی کو ڈیمیج کیا، بھٹو کے پر کیس بنایا، جو بھی کیس تھا وہ بنا، اور بھٹو کو ایک ایسے مقدمے میں ڈال دیا، نواب محمد احمد خان کے مقدمے میں ڈال دیا، اور تاکہ ان سے جان چھڑا لی جائے۔ ضیاء کیونکہ ایک 2 نمبر طریقے سے آئے تھے، اور انہوں نے کیونکہ وہ ایک جابر ظالم انسان تھا، اس نے اردن کے اندر جو فلسطینیوں کا قتل عام کیا تھا وہ بھی سب لوگ جانتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان دنیا میں ہمیشہ بدنام رہا، اور فلسطینیوں کی نظر میں ہمیشہ وہ فلسطینیہ میں اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ ضیاء نے وہ کام کیے کہ جو انتہائی، جسے کہتے ہیں کہ ظالمانہ کام کیے۔ بھٹو کو پھانسی دینے کے لیے تقریباً 300 سے زیادہ لوگوں کو پھانسیاں دی گئیں، کسی کی بھی جو رحم کی اپیل تھی اس کو نہیں مانا، اور اس طرح بھٹو کو اس نے تخت دار پہ لٹکا دیا۔ کہ عدالت کی جو جج تھے مشتاق صاحب، جو جسٹس مشتاق، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے کا حکم تھا جس سے بھٹو کو پھانسی ہوئی۔ ضیاء الحق نے بہت سارے کالے قوانین بنائے احمدیوں کے خلاف، اس نے بھی 84 میں قانون بنائے، اور بلکہ جو سختیاں کی تھی، جو بھٹو نے 74 میں قانون بنایا تھا کہ صرف غیر مسلم قرار دیا تھا، اس پہ یہ قانون نہیں تھا کہ احمدی حکومت کی نظر میں یا پاکستانی عوام کی اکثریت کی نظر میں احمدی غیر مسلم تھے، لیکن ضیاء الحق نے آ کے وہ پابندیاں لگائیں جو انسانی حقوق کی سرحد خلاف ورزی تھی۔ یہ لگایا کہ آپ کلمہ نہیں پڑھ سکتے، آپ اذانیں نہیں دے سکتے، آپ مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے، کوئی اسلامی شعار استعمال نہیں کر سکتے، یہ ہمارے رائٹس ہیں، یہ ہمارے ہے کہ ہم کوئی اور اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ انہوں نے اس کے اوپر پابندی لگا دی۔ بہرحال ضیاء الحق کا یہ دور نہایت تکلیف دہ تھا، عوام کے لیے بھی ظلم ہوئے کافی، اور پھر 88 کے اندر ضیاء الحق کا طیارہ آسمان پہ اڑ گیا۔ ضیاء الحق کے مرنے کے بعد، اس کے طیارے کے حادثے کے بعد، اسحاق خان کو صدر بنا دیا گیا۔ اسحاق خان نے الیکشن کروائے، بے نظیر کی جو جدوجہد تھی کافی بھٹو کی وفات کے بعد سے اس نے جاری رکھی تھی، اور جب وہ لاہور آئی تھی تو خیر ضیاء کے دور میں آ گئی تھی، تو بہرحال جب الیکشن ہوا تو بے نظیر جو سی ہے وہ مغربی پاکستان یعنی پاکستان کے اندر وہ اکثریت سے جیت گئی، اور پہلی خاتون وزیر اعظم بنی۔ پھر یہ دور جو تھا ان کا چلتا رہا، بے نظیر کی کچھ عرصہ حکومت رہی، مجھے ایگزیکٹ تو اس وقت بھی یاد نہیں کہ کتنے سال رہی۔ پھر یہ آنکھ مچولی ہوا کھیل رہا کہ کبھی بے نظیر، کبھی زرداری، نواز شریف کا دور زیادہ آ جاتا تھا۔ ان دونوں کی حکومتوں میں ایک بات مشترکہ تھی کہ لوٹ مار جو تھی دونوں ایک جیسی کرتے تھے، اور دونوں کا ایک دوسرے پر خیال بھی کرتے تھے کہ اس نے کتنا لوٹا ہے اور اس نے کتنا لوٹا ہے۔ زرداری صاحب کے جو تھے وہ بے نظیر کے رائٹ ہینڈ تھے، جو ان پیسوں کے معاملات میں رکھتے تھے۔ انہوں نے تقریباً ہر قسم کی جو بزنس تھے حکومت کے، اس میں پیسہ بنایا، اور نواز شریف کے ساتھ تو بہت بڑی ٹیم تھی، ان کے سیف الرحمان تھے جو اصل میں پیسہ بنانے والے تھے، اور وہ پیسہ ملک سے باہر نکال رہے تھے، اور ان کے تقریباً سارے ہی کارندے اس میں موجود تھے۔ تو یہ وقت جو تھا 99 میں، کیونکہ نواز شریف کی حکومت تھی، نواز شریف نے اپنے
آپ کو اور مضبوط کرنے کے لیے وہ چاہتے تھے کہ آرمی کو بھی کنٹرول کریں. مشرف صاحب جو تھے، مشرف صاحب کو نیچے سے لے کے آئے تھے. کئی جنرلز کو ریٹائر کرنے کے بعد مشرف صاحب کو لے کے آئے، اور وہ چاہتے تھے کہ مشرف صاحب جو ان کے گھر کے ملازم بن کے رہیں وہاں پہ. فوج میں نارملی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ فوجی جنرل کو ایک حد تک تو آرڈر کر سکتے ہیں، لیکن اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے. تو ایک بیوقوفانہ غلطی جو ان سے تھی وہ نواز شریف صاحب کر بیٹھے 1999 میں، کہ مشرف صاحب کو وہ ہٹانا چاہتے تھے. جب مشرف صاحب سرکاری دورے پہ سری لنکا گئے ہوئے تھے، جب وہ واپس آ رہے تھے تو ان کے طیارے کو اترنے نہیں دیا. اس طریقے سے ایک ایسا بلنڈر نواز شریف صاحب کر گئے کہ فوج نے جو ہے اقتدار پہ قبضہ کر لیا. اور جب وہ واپس آئے تو مشرف صاحب نے چیف ایگزیکٹو کا عہدہ سے مان لیا. جی ناظرین، نواز شریف کے بعد جو سے ہے وہ مشرف صاحب کا دور آ گیا. مشرف صاحب پہلے چیف ایگزیکٹو تھے، پھر انہوں نے آہستہ آہستہ کر کے پارٹی کے لوگوں، مختلف سیاسی پارٹی کے لوگوں کو توڑنا شروع کر دیا، اور ایک اپنی الگ مسلم لیگ کاف کے نام سے ایک پارٹی بنائی، اور جس کو انہوں نے بظاہر ایک کٹ پتلی پارٹی تھی، جس میں بہت سارے لوگوں کو وزارت عظمیٰ ملتی رہی. اس میں ظفر اللہ جمالی صاحب کو بھی ملی، شجاعت حسین کو بھی ملی. اس طریقے سے میں ایک نام بھول گیا، ضیاء الحق نے بھی ایک جنوجہ صاحب کو لے کے آئے تھے، وہ محمد خان جنیجو ایک شریف آدمی تھے، پھر ان کو بے عزت کر کے ہٹا دیا تھا. وہ بھی ایک ٹائم تھا جو پچھلے حصے میں نے ذکر کرنا تھا. بہرحال اتنا ہی ذکر ہے ان کا. تو مشرف صاحب کے آنے کے بعد مشرف صاحب نے بھی اکاؤنٹیبلٹی کا نعرہ لگایا کہ اب اکاؤنٹیبلٹی ہوگی ہر بندے کی، کسی کا لحاظ نہیں ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. ماشاء اللہ لگا دیا انہوں نے، سختی ہو گئی. لوگ سمجھ لگے کہ اب شاید یہ بہت ہی زبردست طریقے سے لوگوں کے مسائل کو حل ہوگا، اور چوروں کو پکڑیں گے، ڈاکوؤں کو پکڑیں گے. ایسا ایسا کرتے کرے جو سب سے بڑے چور ڈاکو تھے، جنہوں نے ملک کو لوٹا تھا، کبھی بینکوں کا نام لے کے یا بینکوں سے قرضے لیے تھے، ان تمام کو مشرف صاحب نے اپنے گرد اکٹھا کر لیا. اور اس طریقے سے تقریباً 10 سال سے زیادہ جو ہے مشرف صاحب نے اپنا وہ ٹائم گزارا. اور ایک جو 2 نمبر اسمبلی بنائی تھی الیکشن کرا کے، اس سے وہ صدر بھی 5 سال کی منتخب ہو گئے، اور 2 دفعہ منتخب ہو گئے. کس طریقے سے منتخب ہوا آپ نے دیکھا. یہ سارا کا سارا ہمارا بات کرنے کا مقصد یہی ہے، ہم نے شروع سے یہ بات کی ہے کہ یہ لوگ آتے ہیں کچھ اور کہہ کے اور کرتے کچھ اور ہیں. تو یہ مشرف صاحب نے بھی کیا. اسی اسنا کے اندر یہ مشرف صاحب کا دور تھا. تو 2007 میں بے نظیر کا قتل ہو گیا. 27 دسمبر 2007 کو بے نظیر جلسہ لیاقت باغ کے جلسے میں خطاب کر کے واپس آ رہی تھی. ایک پلانڈ ان کا قتل تھا. ان کو باقاعدہ ان کو روکا گیا. ان کے بعد نعرے بازی کی ایک ٹیم بنائی گئی تھی، اور پھر ان کو دھماکے سے اڑا دیا گیا، جس میں 25-26 لوگ وہاں باہر ہلاک ہوئے، اور بے نظیر کو شوٹ ڈاؤن کیا گیا. باقاعدہ سنیپر نے ان کو قتل کیا، جس کا ایک واویلا بنایا گورنمنٹ نے کہ یہ ان کا کنڈا لگا کہ گولی لگی ہے، کنڈا لگا ہے تو گولی لگی ہے. یہ جو چیزیں تھیں، یہ ساری گیم جو سی ہے وہ ہوتی رہی کہ کنڈے اور گیم کی اور گولی کے گیم کے اندر وہ سارا کا سارا مسئلہ ختم ہو گیا. بے نظیر صاحب کو دفنا دیا گیا فوری طور پہ سادگی سے، اور زرداری صاحب دبئی سے آ گئے تھے. اصل میں وہ ٹائم جو تھا وہ زرداری صاحب اور بے نظیر کا بہت ہی جس سے کہتے ہیں کہ ایک علیحدگی کی طرف جا رہا تھا یہ وقت. اور زرداری صاحب سے بات چیت بے نظیری کوئی نہیں تھی، بچوں کے تھرو ہی بات ہوتی تھی ان کی. جو لوگ گاڑی میں موجود تھے بے نظیر کی، ان سے آج تک نہیں پوچھا گیا کہ بے نظیر کے ساتھ ہوا کیا تھا. اور پھر زرداری صاحب نے کہا جی اس کا پوسٹ مارٹم بھی نہیں ہوگا کیونکہ خاتون ہیں. خاتون، یہ بڑی عجیب قسم کی بات یہ تھی کہ بے نظیر جو سی تھی وہ پبلک فگر تھی اور ملک کا سرمایہ تھا، اور ان کا باقاعدہ پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے تھا، جو نہیں ہوا. اس کا بینیفٹ یہ ملا کہ مشرف صاحب نے ایک این آر او جاری کیا، جو ان کو پتا تھا کہ زرداری صاحب نے کس طریقے سے ملک کو لوٹا ہے، کس طرح سے وہ ان کو ڈاکو بھی کہتے تھے، چور بھی کہتے تھے. ان کو این آر او دے کے بالکل کلین چٹ دے دی، اور پھر وہ اگلے 5 سال کے لیے زرداری صاحب کو صدر مملکت مقرر کر دیا گیا.
جی ناظرین، 2013 کے الیکشن میں نواز شریف صاحب دوبارہ اقتدار میں آ گئے، پنجاب میں ان کی حکومت ہو گئی، سندھ میں اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، اور اس طرح جو تبدیلی آئی وہ یہ تبدیلی آئی کہ خیبر پختونخوا میں پیپلز پارٹی کی پہلی دفعہ حکومت بنی، اور یہ ایک تجربہ تھا پی ٹی آئی کے لیے، اس سے ان کو بہت فائدہ پہنچا، ان سے ان کے تعلقات لوگوں سے بہتر ہوئے۔ اسی دور کے اندر، نواز شریف کے دور کے اندر، پاناما لیک جو سی ہے وہ سامنے آئی۔ پاناما لیک میں نواز شریف اور ان کی فیملی کے نامز آ گئے۔ اس سے پہلے ان کے بچے نواز شریف صاحب کے بہت سارے انٹرویو دے دیتے تھے، جو کبھی کلیئر بھی نہیں کرتے تھے کہ جو انہوں نے لندن میں فلیٹس بنائے ہوئے وہ کس کے نام ہے، کیونکہ کس نے چیک کرنا۔ ان کا خیال تھا کہ ساری زندگی انہی کے ہی دور رہے گا اور کوئی اور چیک کرنے والا نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ پھنس گئے اس میں، اور ان کا پاناما لیک کی وجہ سے کیس عدالتوں میں چلا گیا اور نیب میں چلا گیا، اور پھر سپریم کورٹ نے ان کو نااہل قرار دے دیا عمر بھر کے لیے۔ ان کا دور، نواز شریف صاحب کا دور جو ہے وہ جاتا رہا، اور انہوں نے شاہد خاقان عباسی کو عارضی وزیر اعظم بنایا، اور پھر اس کے بعد الیکشن ہوئے، نئی حکومت آئی، الیکشن بنے ہوئے۔ جی 2018 کے الیکشن جو ہیں وہ عمران خان صاحب جیت گئے تھے، واضح اکثریت تو نہیں ملی تھی، لیکن یہ تھا کہ وہ سیٹوں کے حساب سے وہ زیادہ تھے۔ تو ان کے دوستوں نے ان کے لیے یہ کام کیا کہ جو آزاد امیدوار تھے وہ اکٹھے کیے، اور بہت سارے لوگ اور دوسری پارٹیوں کو، جیسے کاف لیگ ہو گئی اور دوسری پارٹی ہو گئی، کچھ کی پارٹی ملائیں، اور آس پاس کے جو لوگ ملا کے انہوں نے حکومت جو سی ہے وہ بنا دی۔ جب حکومت اس قسم کی بنائی جاتی ہے کہ جس میں مختلف لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے، تو پھر ان کی باتیں بھی مانی جاتی ہیں۔ تو جہانگیر ترین صاحب اس میں مین رول ادا کر رہے تھے، ان کا جہاز استعمال ہو رہا تھا، ان کا ہیلی کاپٹر استعمال ہو رہا تھا، ان کا پیسہ استعمال ہو رہا تھا۔ خان صاحب نے کبھی نہیں یہ سوچا کہ یہ بغیر کسی وجہ کے میرا اتنا ساتھ دے رہا ہے تو یہ کیوں دے رہا ہے۔ تو اس کا یہ ہوا یہ رزلٹ کہ انہوں نے خوب لوٹ مار کی، پیسہ بنایا، اگر انہوں نے ایک لگایا تھا تو 10 بنائے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے خان صاحب کی حکومت کو خاصا بدنام کیا ہوا ہے۔ خان صاحب ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، وہ اب سیاست کر رہے ہیں، بلیک میلنگ کر رہے ہیں۔ کاف لیگ جو سی تقریباً ان سے الگ ہو چکی ہے۔ ایم کیو ایم بھی کوشش میں ہے، کیونکہ ایم کیو ایم کے بس میں کچھ نہیں ہے، کیونکہ کراچی کے اندر زیادہ سیٹیں جو سی ہیں پی ٹی آئی کے پاس ہیں، اس وجہ سے ایم کیو ایم ان کو وہ کام نہیں کر سکتی جیسے نواز شریف کو اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کرتی تھی۔ ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ جو آج کا جو پروگرام کیا ہے، اس کی تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں، جو ہمارے اقتدار میں لوگ آتے ہیں، پیپلز پارٹی بھٹو کے دور سے لے کے آج تک ایک ہی جیسے لوگ پہ ہیں کہ جو نعرہ لگا کے وہ آتے ہیں، اس نعرے پہ وہ کبھی بھی قائم نہیں رہتے ہیں۔ کسی قسم کا بھی نعرہ لگائیں گے، روٹی کپڑا مکان کا رہے گا، روٹی کپڑا مکان تو انہوں نے کیا دینا تھا، لوگوں کو بھوکا مار دیا، نہ کپڑے ملے، نہ روٹی ملی، نہ مکان ملا بیچاروں کا، سڑکوں پہ ویسے ہی لوگ پڑے ہوئے، غریب آدمی امیر سے ہوتا گیا، زرداری۔ پیپلز پارٹی کا دور ایک بھیانک دور ہے، پھر آج سے جب سے پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی ہے برا دور ہے۔ نواز شریف کے دور کے اندر سڑکیں تو بنا دی، لیکن ہاسپٹلز کوئی نہیں بنائے گئے۔ عمران خان نے اقتدار سے پہلے کافی کام کیا، ہاسپٹلز بنائے، یونیورسٹی بنائی، اور ارادے ان کے نیک تھے، اور اب بھی، لیکن جب آپ مجبوری کی سیاست کریں گے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ عمران خان اس میں مجبور ہیں، اور مجبور اتنے ہیں کہ وہ مولویوں کے ہاتھ میں بکے ہوئے ہیں، اپنے جو ان کے ساتھ جو پارٹی ہیں دوسری جو سی ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، ان کے ہاتھوں میں بکے ہوئے ہیں، اپنے لوگوں کے ہاتھ بکے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگ جو سے ہیں اس وقت آپ کو ان کے ساتھ کوئی نظر نہیں آئے گا۔ زیادہ تر ان الیکٹڈ لوگ ہوں گے جو آس پاس سے انہوں نے اکٹھے کیے ہیں، تاکہ اب فوج کے لوگ زیادہ آئیں گے، ان کو اپنی حفاظت بھی چاہیے اور اپنے اقتدار کو بھی طول دینا ہے۔ یہ جو وقت ہے عمران خان کا نہایت تکلیف دہ وقت ہے، کہ یہ آگے کیسے چلے گا۔ اس وقت کو پارٹی جو دوسری پارٹی ہیں، اپوزیشن اس قابل نہیں ہے۔ زرداری صاحب انتہائی بیمار ہیں، ان کے لیے مختلف افواہیں پھیلی ہوئی ہیں کہ وہ زندہ بھی ہیں کہ نہیں ہیں، یہ اس قسم کی افواہ پھیلی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ہم تو نہیں کچھ کو کہتے کہ ان کو کچھ ہو۔ اسی طریقے سے نواز شریف صاحب جو ان سے ہیں وہ ملک سے باہر ہیں، اور ان کا آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔
عمران خان صاحب سے حکومت کرنا مشکل ہوئی ہے، سرمایہ ان کے پاس کوئی نہیں ہے، فوج کے ساتھ ان کی بنا کے چلا رہے ہیں، کوئی ایسا کام نہیں کر رہے کہ جس سے ان کی حکومت جائے۔ کرونا جو ان سے ہے ملک میں پھیلا ہوا ہے، اور کرونا کے لیے ان کے فیصلے جو ان سے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، جو ان کی جو فیصلے کر رہے ہیں وہ فیصلے وہ ہیں جو دنیا میں کوئی نہیں کرتا۔ انہوں نے آج لاک ڈاؤن بھی کھول دیا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اب پاکستان کا کیا حال ہوگا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے۔ Subscribe now.